مرکز کی شان و شوکت احمد رضا کی رنگت، علم و ادب کا دھارا ہے جامعہ ہمارا، علم و ادب کا دھارا ہے جامعہ ہمارا۔ رہے ہیں صاحب کتاب کہ اگر ایک ذمی کافر نے دوسرے ذمے کافر سے شراب کی بیع کی یا خنزیر کی بیع و شراء کی، عاقدین دونوں ذمی ہیں، اس کے بعد ہوا یہ کہ دونوں اسلام قبول کر لیا، دونوں نے، مشتری اور بائع نے، یا دونوں میں سے ایک نے اسلام قبول کیا اور یہ قبول اسلام قبل القبض ہے، ابھی بائع نے مبیع پر قبضہ نہیں کیا تھا اور مشتری نے ثمن پر قبضہ نہیں کیا تھا، یہاں تک کہ دونوں نے اسلام کو قبول کر لیا یا دونوں میں سے کسی ایک نے اسلام کو قبول کیا قبضے سے پیشتر، تو اس بارے میں حکم شرع یہ بیان کیا کہ بیع فسخ ہو جائے گی۔ بیع کیا ہو جائے گی؟ فسخ ہو جائے گی۔ اس کی دلیل بیان فرمائی ہے مصنف صاحب نے۔ دلیل یہ ذکر کی ہے کہ انہوں نے خمر یا خنزیر کی بیع و شراء حالت کفر میں کی تھی، اور حالت کفر میں جب بیع و شراء کی پھر اسلام لے آئے قبضے سے پہلے، تو اسلام کی وجہ سے بیع اور شراء ان کے اسلام لانے کی وجہ سے حالت کفر میں کیا گیا عقد یہ حرام ہو گیا۔ اسلام کی وجہ سے، اسلام لانے کی وجہ سے بیع و شراء حرام ہو گئی، اور جب بیع و شراء ہی حرام ہو گئی تو قبض اور تسلیم بھی حرام ہوگا۔ قبضہ کرنا اور سپردگی کرنا یہ بھی کیا ہوگا؟ حرام ہوگا۔ اس کی وجہ یہ پیش کی ہے کیونکہ قبضہ اور تسلیم آپ پڑھ چکے ہیں، یہ انشاء عقد کی طرح ہے۔ جیسے عقد میں مطلب بعتو اور اشتریتو وغیرہ، یہ مطلب میں نے بیچا اور جناب اس نے کہا میں نے خریدا، تو یہ عقد ہے، انشاء عقد ہوا نا اس کے ذریعے۔ ایسے ہی قبضہ دے دینا مبیع پر اور سپرد کرنے والے کا سپرد کر دینا اور اس کو اس کے حوالے کر دینا، یہ بھی عقد کی طرح ہے۔ گویا کہ بعتو اور اشتریتو ابھی یہ مکمل بیع نہیں ہوتی ہے، ہو تو جاتی ہے، مگر فقہا نے کہا ہے جو پوری اطمینانی کیفیت ہوتی ہے وہ قبض اور تسلیم کے بعد ہوتی ہے، کہ میری چیز مجھ پر آ گئی اور اس کی چیز اس پر پہنچ گئی۔ پلاٹ آپ خرید لو اور اس کے بعد پیسہ بھی آپ نے دے دیا، ابھی رجسٹری نہیں ہوئی ہے، تو دل میں کیا رہتا؟ دھک دھک بھئی رہتا ہے کہ نہیں؟ یار پیسہ پورا چلا گیا ہے اور اس نے کہہ دیا کہ ٹھیک ہے کھیت تمہارا ہوا، پلاٹ تمہارا ہوا، پیسہ آپ کا چلا گیا، ابھی نام میں کس کے ہے؟ اسی کے ہے، تو بے تو ہو گئی، انشاء عقد ہو گیا، لیکن قبض اور تسلیم ابھی باقی ہے۔ میرے نظریے میں تو یہ قبض اور تسلیم یہ بہت پختہ چیز ہے۔ بیع و شراء کے معاملے میں جو یہ قبض اور تسلیم ہے یہی ریڑھ کی ہڈی کی طرح ہے۔ جیسے جسم کے اندر ریڑھ کی ہڈی اگر ادنا سی بھی اس میں کچھ کمی آ جائے تو پورا جسم کا ڈھانچہ مطلب خراب رہنے لگتا ہے،
ایسے ہی بیع و شرا کے اندر اگر قبض اور تسلیم میں کوئی نقصان آ رہا ہے تو فساد کی جڑ شروع وہیں سے اور جھگڑا شروع. تو قبض اور تسلیم یہ انشاء عقد کی طرح ہے یا من وجہن یہ انشاء ہے، گویا کہ یہ ایک طریقے سے یہ بھی ایک عقد ہے، عقد ہو رہا ہے. لہٰذا جب حالت اسلام میں اسلام کی وجہ سے کفر کے عالم میں جو بیع و شرا کی گئی تھی، اسلام کی وجہ سے وہ بیع و شرا حرام ہو گئی، تو جو اس کی مانند ہوگا قبض اور تسلیم یا جو من وجہ انشاء عقد ہے، تو وہ بھی حرمات میں احتیاطاً کس کے ساتھ ملا دیا جائے گا؟ بیع و شرا کے ساتھ. اس بنیاد پر جناب ہم نے کہا کہ یفسخ البیع، یہ بے کیا ہو جائے گی؟ فسخ ہو جائے گی. اب اس کا جو ضابطہ ہے اور اس کی دلیل وہ بیان کی ہے کہ ارشاد باری تعالی ہے. اس کی اصل سے مراد یہاں اس کی جو ہم نے دلیل نکالی ہے، کہاں سے اس کو لیا ہے، یہ بے حرام فسخ کیوں ہو رہی ہے، اس کی وجہ کیا ہے؟ اس کی اصل ارشاد باری تعالی یا ایھا الذین آمنوا اتقوا اللہ وذروا ما بقی من الربا ان کنتم مؤمنین فإن لم تفعلوا فأذنوا بحرب من اللہ ورسولہ وإن تبتم فلکم رؤوس اموالکم لا تظلمون ولا تظلمون. یہ آیت کریمہ پوری ہے. اور اس کا شان نزول میں آپ کو بتاؤں. شان نزول اس آیت کریمہ کا یہ ہے کہ جب سود کی حرمت نازل نہیں ہوئی تھی تو سود کی حرمت کے نازل ہونے سے پہلے لوگ سودی لین دین کیا کرتے تھے، حرام ہی نہیں تھی پہلے. تو اب سودی لین دین کیا کرتے تھے، تو اب سود کی حرمت آئی تو لوگوں کی بھاری بھاری رقمیں مقروضین پر رہ گئیں، اور یہ کہا گیا کہ اے ایمان والو اللہ سے ڈرو اور جو سود باقی رہ گیا ہے اس کو چھوڑ دو. یعنی مقروض پر جو سود دینا لازم ہو گیا تھا، اس سود دینا لازم ہوتا تھا نا، جو سود دینا جو لازم ہو گیا تھا مقروض پر، تو جو دے چکا وہ دے چکا، اور جو باقی رہ گیا ہے سود ضرور اس کو کیا کر دو؟ چھوڑ دو. تو اب اس میں چھوڑنے کا حکم آیا، اور اس چھوڑنے کے حکم سے جب سود کی حرمت آ گئی تو بظاہر جو جنہوں نے قرض دیا تھا سودی بھاری رقمیں، ان کو کیا لگا؟ نقصان، کہ اب ہمارا وہ سود واپس نہیں ہوگا. ہاں یہ کہا کہ اگر تم ایسا نہیں کرو گے، یعنی جو سود باقی رہ گیا ہے دوسرے لوگوں پر تمہارا ابھی وہ نہیں دے پائے ہیں، اصل رقم سے ہٹ کے سود دیتے تھے وہ نہیں دے پائے ہیں، تو تم جان لو اللہ و رسول سے جنگ کا اعلان ہے. تم یقین کر لو اگر تم نے باقی سود نہیں چھوڑا تو اللہ اور اس کے رسول سے جنگ کے لیے کیا ہو جاؤ؟ تیار ہو جاؤ. تو اللہ و رسول سے جنگ کون کر سکتا ہے؟ کس میں ایسی تاب ہے، کس کی مجال ہے؟ پھر فرمایا وَإِن تُبْتُمْ، اور اگر تم توبہ کر لو، رجوع لاؤ، یعنی اب جو ہوا اور چھوڑ دی تم نے، آئندہ ایسا نہ کرو، فَلَكُمْ رُؤُوسُ أَمْوَالِكُمْ، تو تم اپنے اصل مال لے لو. یعنی جو تمہاری اصل پیسہ ہے، 10,000 روپے دیے تھے کسی کو، اس پر سود لیتے تھے تم، تو سود ختم کرو جو باقی رہ گیا ہے لینے سے، اور اصل رقم تم اپنی لے لو. لا تظلمون، اس طریقے سے اصل رقم لو، نہ تم ان پر ظلم کرو مقروضین پر زیادہ لے کر کے، ولا تظلمون، نہ تم پر ظلم کیا جائے اس طور سے کہ وہ مقروض تم کو اصل قیمت بھی نہ دے، تو تم پر بھی ظلم نہ ہو اور تم ان پر بھی ظلم نہ کرو. یہ آیت کریمہ کا شان نزول بیان ہوا اور اس سے متعلق کچھ تفصیل. اب یہاں اصل مسئلہ میں آئیے، تو یہاں جو ما بقیہ من الربا، جو سود باقی رہ گیا ہے اس کے چھوڑنے کا حکم، اس کا کیا مطلب ہے؟ یعنی اس کے قبضے سے ممانعت ہے، یہی تو مطلب ہے. یعنی جو سود باقی رہ گیا ہے اس کو چھوڑو، مطلب یہ ہے کہ اس پر قبضہ مت کرو. قبضے کی ممانعت ہے یہاں، لے کر کے اس سے مقروض سے اور خود قبضہ کر کے اپنی جیب میں رکھ لو، یہ مت کرو.
اور اس کا کہاں سے ہم نے سمجھا؟ اس کی تائید اگلی آیت جو آیت کریمہ ہے اس کے لاسٹ جملے سے، مطلب اس کی تائید ہو رہی ہے۔ فرمایا گیا وَإِن تُبْتُمْ، اگر تم رجوع لاؤ تو تمہارے لیے اصل مال ہے۔ تو کیا مطلب؟ یعنی جو سود باقی رہ گیا ہے اس پر قبضے کی ممانعت ہے، اور اصل جو تمہاری قیمت ہے وہ تم لے لو۔ تو اس آیت کریمہ سے یہ پتہ چلا کہ قبضے پر ممانعت، جو سود باقی رہ گیا ہے اس پر قبضے سے ممانعت کی جا رہی ہے۔ اور جب قبضہ اور تسلیم حرام ہو گیا، اس میں جو سود باقی رہ گیا ہے، جب قبضہ اور تسلیم اس میں کیا ہو گیا؟ حرام، تو اب یعنی عقد کو باقی رکھنے میں کوئی فائدہ ہوا؟ یہاں اب قبضہ تسلیم یہاں بھی تو حرام ہو گیا، ذمہ والی مثال میں، اس مسئلے میں تو قبضہ اور تسلیم حرام۔ اب جب قبضہ اور تسلیم حرام ہے تو عقد کو باقی رکھنے میں کوئی فائدہ نہیں ہے۔ کیوں؟ اس لیے کہ عقد کا فائدہ کب ظاہر ہوتا ہے؟ جب قبضہ اور تسلیم مطلب یہ حرام نہ ہو، جائز ہو، تب عقد کا فائدہ ہے، اور جب قبضہ اور تسلیم حرام تو عقد کا فائدہ کچھ بھی نہیں ہے، لہٰذا قاضی صاحب اس کو باطل کریں گے اور وہ بے کیا ہو جائے گی؟ فسخ ہو جائے گی۔ یہ ایسے ہی ہے جیسا کہ کسی شخص نے اپنے یعنی غلام کو بیچا اور قبضے سے پہلے وہ غلام کیا ہو گیا؟ بھاگ گیا، بھگوڑا ہو گیا۔ ابیقا، وہ قبضے دینے سے پہلے کیا ہو گیا؟ بھاگ گیا۔ تو اب اس بھگوڑے غلام پر قبضہ کیا جا سکتا ہے؟ قبضہ اور تسلیم نہیں کیا جا سکتا۔ جب اس بھگوڑے غلام پر قبضہ اور تسلیم نہیں کیا جا سکتا تو اس بھگوڑے غلام میں جس طریقے سے بقائے عقد میں کوئی فائدہ نہیں ہے، فَقَضَا فِي مَا نَحْنُ فِيهِ، یہی حال ہوگا اس مسئلے کا جس میں ہماری گفتگو چل رہی ہے کہ اگر ایک ذمی نے دوسرے ذمی سے شراب یا خنزیر پر بیع و شراء کیا، پھر قبضے سے پہلے عاقدین نے اسلام کو قبول کر لیا یا دونوں میں سے کسی ایک نے اسلام کو قبول کر لیا، تو چونکہ یہاں قبضہ اور تسلیم حرام ہو رہا ہے اور قبضہ اور تسلیم کی حرمت کے پیش نظر اگر بقائے عقد کا قول کرے تو لم یکن فی بقائے العقد فائدہ، بقائے عقد میں کسی قسم کا کوئی فائدہ نہیں ہے۔ جیسے بھگوڑے میں قبضے سے پہلے معاملہ خراب کر رہا ہے، ایسے ہی یہاں بھی معاملہ فسق کا ثابت ہوگا۔ یہ یہاں بیان ہوا۔ اور پھر اگلے یہ فرمایا کہ اگر یہ تو اس وقت تھا قبضے سے پہلے اسلام لے آئے، اب اس کا دوسرا رخ دیکھنا ہے۔ اگر دونوں اسلام لائے یا دونوں میں سے کوئی اسلام لایا قبضے کے بعد، تم تو سو رہے ہو، تم بہت دل سے سو رہے ہو، آج تمہاری آنکھیں ہماری طرح لال ہو رہی، لیکن تمہاری آنکھوں کی لالی بسبب مرض نہیں ہے، سمجھے کہ نہیں؟ تو دونوں کا اسلام یا دونوں میں سے ایک کا اسلام قبضے کے بعد اگر ہے تو انہوں نے کہا مضل بیع، بے گزر گئی۔ کیا مطلب؟ بے ثابت ہو گئی، جائز ہوگی، منعقد ہو گئی۔ اس کی دلیل یہ پیش کی ہے انہوں نے بھائی کہ جو ملک ہے نا، ملک یعنی شراب بیچی ہے تو مبی پر مشتری کی ملکیت ثابت ہوتی ہے اور ثمن پر بائع کی۔ تو یہ جو ملکیت ہے یہ بطور کمال ثابت ہو چکی ہے عقد اور قبضے کے ذریعے حالت کفر میں، یعنی حالت کفر میں عقد پایا گیا ہے، ٹھیک ہے نا؟ اور یعنی عقد کے ذریعے ملک پورے طور پر ثابت ہو چکی ہے، اور مطلب یہ ہے کہ قبضہ کے ذریعے بھی، اور قبضہ کب ہوا تھا؟ حالت کفر میں ہی کیا ہوا تھا؟ قبضہ ہوا تھا۔ تو اب ایسی صورت میں یہ ہے معاملہ۔ تو ہاں، اب اسلام کے بعد جو پایا جا رہا ہے معاملہ وہ دوام ملک کا ہے، یعنی دو چیزیں ہیں، ملکیت اور دوام ملک۔ تو قبضے کے بعد انہوں نے اسلام قبول کیا، لیکن بیع و شراء تو حالت کفر میں ہوئی ہے نا، یعنی بیع و شراء بھی حالت کفر میں ہوئی ہے اور قبضہ بھی حالت کفر میں۔ تو جو ملکیت ہے بطور کمال ثابت ہو چکی ہے،
ملکیت کے پورے طور پر ثابت ہونے کے لیے دو چیزیں درکار، ایک تو عقد اور دوسرا قبضہ، اور یہ چیز حالت کفر میں پورے طور سے عقد اور قبضے کے ذریعے، عقد بھی حالت کفر میں ہے اور قبضہ بھی حالت کفر میں ہے، تو ملکیت جس کے ذریعے تمام پورے طور پر ثابت ہو چکی ہے وہ ہو چکی ہے یہاں۔ ہاں، اسلام کے بعد اب ملکیت کے دوام کا میٹر رہ جاتا ہے، تو اسلام قبول کرنے کے بعد ملکیت کا دوام پایا جا رہا ہے، اور اسلام یہ دوام ملک کے منافی نہیں ہے۔ ایسا نہیں ہے کہ اسلام میں اور ملکیت کے دوام میں منافات ہو، حتیٰ کہ ان کی ملکیت ختم ہو جائے، اس سے کوئی منافات نہیں ہے۔ دوام ملک جہاں ہوگا وہاں اسلام بھی ہو سکتا ہے، جہاں اسلام ہوتا ہے وہاں دوام ملک کا معاملہ بھی ہوتا ہے، اور اس کی تائید چند مسائل سے کی۔ انہی میں سے ایک مسئلہ یہ بھی ذکر کیا کہ کسی شخص نے اگر اپنے شیرے کو شراب بنایا، تخمر عصیرہ، شیرے کو، عصیر کا معنی شیرہ اور تخمرہ کا معنی شراب بنانا، تو کسی نے اپنے انگور کے شیرے کو شراب بنایا، ٹھیک ہے، اب جناب عالی اس عصیر میں اس کی ملکیت کو باطل کرنے کا حکم نہیں دیا جائے گا۔ ہاں، شراب بننے کے بعد یہ نہیں کہا جائے گا کہ جناب اس شراب میں اس کی ملکیت کیا ہو رہی ہے، باطل ہو رہی ہے، کیوں نہیں دیا جائے گا؟ بھائی دوام ملک ہے نا، یہاں دوام ملک یہ اسلام کے منافی نہیں ہے۔ دوام ملک جیسے یہاں جمع ہو رہے ہیں دونوں، دوام ملک اور اسلام، ویسے ہی مما نحن فیہ والے جس میں ہم چل رہے ہیں اس مسئلے میں بھی اسی طریقے سے اگر ذمی نے دوسرے ذمی کو قرض دیا، ایک ذمی کافر نے دوسرے ذمی کافر کو کیا دیا؟ قرض دیا، اس کے بعد دونوں میں سے ایک اسلام لے آیا، یا تو مقرض اسلام لے آیا اور یا مقروض اسلام لے آیا، تو دونوں میں سے کوئی ایک اسلام لے آیا تو دو صورتیں ہیں، یا تو مقرض نے گردن رکھی، تو اگر مقرض نے گردن رکھی تو اب جناب عالی خمر ساقط ہو جائے گی۔ خمر کے ساقط ہونے کا مطلب یہ ہے کہ مستقرض پر خمر کی قیمت میں سے کچھ بھی اس کے لیے نہیں ہوگا۔ یعنی مستقرض کون؟ جس نے قرض لیا ہے، مستقرض قرض طلب کرنے والا۔ تو اگر قرضہ دیا تھا ذمی نے دوسرے ذمی کو، پھر مقرض اسلام لے آیا جس نے قرض دیا تھا، اور مستقرض مطلب ایسے ہی رہا ذمی، تو اب مستقرض پر خمر کی قیمت میں سے اس کے لیے کچھ نہیں ہوگا۔ کس کے لیے؟ مقرض کے لیے۔ یعنی مطلب یہ ہے کہ یہ مستقرض قرضہ واپس نہیں کرے گا، کس کو؟ مقرض کو قرضہ نہیں دے گا۔ اب کیوں نہیں دے گا؟ اس کی دلیل نیچے آ رہی ہے، ذرا اتنا ملا لیں۔ وَلَوْ بَاعَ ذِمِّيٌّ مِّن ذِمِّيٍّ خَمْرًا أَوْ خِنزِيرًا، اور اگر ایک ذمی نے دوسرے ذمی سے شراب یا سور کو بیچا، ثم اسلم، پھر دونوں نے گردن رکھی، او اسلم احدہما، یا دونوں میں سے ایک نے گردن رکھی یعنی اسلام قبول کیا، قبل القبض، قبضے سے پہلے، یفسخ البیع، تو یہ بیع فسخ ہو جائے گی، لأنہ بالاسلام حرم البیع والشراء، اس لیے کہ اسلام قبول کرنے کی وجہ سے بیع و شراء حرام قرار دے دی گئی ہے، تو قبضہ اور تسلیم بھی حرام قرار دے دیا جائے گا، اس وجہ سے کہ قبضہ اور تسلیم یہ انشاء کی طرح ہے، یا ایک اعتبار سے انشاء ہی ہے، لہٰذا یہ قبض و تسلیم باب حرمات میں بربنائے احتیاط یہ بیع و شراء کے ساتھ اس کو لاحق کر دیا جائے گا۔ وَأَصْلُهُ قَوْلُهُ تَعَالَى، اور اس کی اصل اللہ تعالی کا ارشاد ہے، یا ایھا الذین آمنوا اتقوا اللہ وذروا ما بقی من الربا ان کنتم مؤمنین، اے ایمان والو اللہ سے ڈرو اور جو سود باقی رہ گیا ہے اس کو چھوڑو اگر ایمان رکھتے ہو، یقین رکھتے ہو۔ والامر بترک ما بقی من الربا، اور جو سود باقی رہ گیا ہے اس کے چھوڑنے کا امر، یہ اس پر قبضے کی ممانعت ہے،
اور اس کی تائید اللہ تعالیٰ کا ارشاد آیت کریمہ کے آخر میں کر رہا ہے. اس کا ارشاد وَإِن تُبْتُمْ، اگر تم رجوع لاؤ، فَلَكُمْ رُؤُوسُ أَمْوَالِكُمْ، تو تمہارے لیے اصل مال ہے. لا تظلمون ولا تظلمون، اس طور پر کہ نہ تم ظلم کرو اور نہ تم پر ظلم کیا جائے. وَإِذَا حُرِّمَ الْقَبْضُ وَالتَّسْلِيمُ، اور جب قبض اور تسلیم حرام قرار دے دیا گیا تو لم یکن فی بقاء العقد فائدہ، تو عقد کی بقا میں کوئی فائدہ نہیں ہے، تو قاضی صاحب اس کو باطل کر دیں گے. جیسا کہ اس شخص نے غلام کو بیچا تو وہ غلام قبضے سے پہلے بھاگ گیا، تو اب جیسے اس پر قبضہ ممنوع یعنی ممکن نہیں ہے تو یہاں بھی بے فسخ ہو جائے گی، تو ایسے ہی یہاں بھی بے فسخ ہو جائے گی. وَلَوْ كَانَ إِسْلَامُهُمَا أَوْ إِسْلَامُ أَحَدِهِمَا بَعْدَ الْقَبْضِ، اور اگر دونوں کا اسلام لانا یا دونوں میں سے ایک کا اسلام کو قبول کرنا یہ قبض کے بعد ہے، مَضَى الْبَيْعُ، تو یہ بیع پوری ہو گئی. لِأَنَّ الْمِلْكَ قَدْ ثَبَتَ عَلَى الْكَمَالِ بِالْعَقْدِ وَالْقَبْضِ فِي حَالَةِ الْكُفْرِ، اس لیے کہ ملکیت یہ بطور کمال قبض اور عقد کے حالت کفر میں پائے جانے کی بنیاد پر عقد اور قبضے کے ذریعے پورے طور پر ثابت ہو چکی ہے. وَإِنَّمَا يُوجَدُ بَعْدَ الْإِسْلَامِ دَوَامُ الْمِلْكِ، ہاں اسلام کے بعد ملکیت کا دوام ہی پایا جائے گا. وَالْإِسْلَامُ لَا يُنَافِي ذَلِكَ، اور اسلام اس کے منافی نہیں ہے. فَإِنَّ مَنْ تَخَمَّرَ عَصِيرَهُ، کیونکہ جس نے اپنے انگور کے شیرے کو شراب بنایا، لا یؤمر بإبطال ملکہ فیہا، تو اب اس انسان اس بنانے والے کی اس شراب میں ملکیت کو باطل کرنے کا حکم نہیں دیا جائے گا. وَلَوْ أَقْرَضَ الذِّمِّيُّ ذِمِّيًّا خَمْرًا، اور اگر ایک ذمی کافر نے دوسرے ذمی کافر کو شراب قرضے میں دی، یہ خاص مسئلہ ہے، شراب کا لفظ رہ گیا تھا پہلے. اگر ایک میں نے مطلقاً قرضے کی بات کی تھی لیکن شراب کا لفظ، اگر ایک ذمی کافر نے دوسرے ذمی کافر کو شراب قرضے میں دی، ثم اسلم احدہما، پھر دونوں میں سے ایک نے اسلام کو قبول کر لیا، تو فرماتے ہیں فَإِنْ أَسْلَمَ الْمُقْرِضُ، اگر مقرض نے اسلام قبول کر لیا، سقطت الخمر، تو خمر کیا ہو گئی؟ ساقط ہو گئی. وَلَا شَيْءَ لَهُ مِنْ قِيمَةِ الْخَمْرِ عَلَى الْمُسْتَقْرِضِ، اور مقرض کے لیے مستقرض پر خمر کی قیمت میں سے کچھ بھی نہیں ہوگا، یعنی واپسی کے طور پر. اب ذرا یہاں تک مطلب مسئلہ ہوا. اب ہمیں یہ دیکھنا ہے کہ آخر کار مستقرض پر مقرض کے لیے خمر کی قیمت کا سقوط کیوں ہو رہا ہے، آخر کار اس کی وجہ کیا ہے کہ ایک ذمی نے دوسرے ذمی کو شراب قرضے میں دی ہے اور پھر مقرض نے اسلام کے دامن سے وہ وابستہ ہو گیا، تو اب آخر کار مستقرض پر دینا کیوں واجب نہیں ہے مقرض کے لیے. تو خمر کی قیمت کا سقوط اس سلسلے میں اس کی دلیل یہ بیان فرمائی ہے کہ ظاہر سی بات ہے یہاں یعنی مثل پر قبضے سے عاجزی، دو چیزیں ہیں، ایک ہے عین اور ایک ہے مثل. ٹھیک ہے، تو قرضے میں کیا چیز دی ہے؟ شراب. اور پھر قرضہ دے کر کے کیا ہو گیا ہے؟ مسلمان ہو گیا ہے. تو مسلمان کے لیے شراب کیا ہے؟ حرام. تو اس پر قبضہ بھی کیا ہوگا؟ حرام ہوگا. اب یہ بتائیے اگر مستقرض پر مقرض کے حق میں قیمت خمر سے کچھ لاگو کریں، قیمت خمر سے کچھ لاگو کریں کہ بھئی اتنا تم دو مقرض کو، تو یہاں مثل پر قبضہ، قیمت مثل ہی تو ہے. دو ہی چیزیں ہوتی ہیں، مثل فی الجسد اور مثل مانوی. تو قیمت کیا ہے؟ مثل مانوی ہے. تو اب مثل پر قبضہ کرے گا مقرض، تو مثل پر قبضے سے عجز ثابت ہے نا، کس کے لیے؟ مقرض کے لیے. یعنی مثل پر قبضے سے تھکاوٹ ثابت ہے، عاجزی ثابت ہے. اور یہ مثل پر قبضے سے جو تھکاوٹ ہے یہ کس کی طرف سے آئی ہے؟ مقرض کی طرف سے. کیوں؟ لِأَنَّهُ أَسْلَمَ، کیونکہ اس نے گردن رکھ دی ہے.
وہ دامن اسلام سے وابستہ ہو گیا ہے۔ تو اب جیسے ہی دامن اسلام سے وابستہ ہوا تو شراب اسلام میں حرام، تو اس کا مثل بھی اس کے لیے کیا ہے؟ حرام۔ جیسے اصل کا حکم ویسے ہی مثل اصل کا حکم، جیسے اصل اس کے حق میں اب اصل حرمت سے متصف ہو گئی اس کے حق میں، ویسے ہی اس کا مثل بھی۔ لہٰذا اب اگر مستقرض پر مقرض کے حق میں قیمت خمر سے ہم کچھ لاگو قرار دے دیں تو شراب کی حرمت کی طرح اس کی قیمت بھی مقرض کے لیے کیا ہوگی؟ حرام ہوگی، اور اس کے مثل پر قبضہ یہ مستقرض کی طرف سے نہیں بلکہ مقرض ہی کی طرف سے ثابت ہو چکا ہے اسلام کی وجہ سے۔ تو جب عجز عن مثلی ہی یعنی اس کے مثل پر قبضے سے جو تھکاوٹ ہے وہ مقرض ہی کی طرف سے ہے، تو فلا شیء لہ بعد الاسلام علی المستقرض من قیمت الخمر، تو خمر کی قیمت میں سے مستقرض پر کچھ بھی نہیں ہوگا۔ اس وجہ سے ہم نے یہ کہا۔ اور اگر جناب عالی مستقرض نے گردن رکھی ہے، یہ دوسری صورت ہے۔ اگر مستقرض اسلام کو قبول کیا ہے تو اس سلسلے میں اختلاف منقول و مستور ہے یہاں کتاب میں۔ چنانچہ امام ابو یوسف کی امام اعظم سے ایک روایت یہ ہے کہ خمر ساقط ہو جائے گی۔ مستقرض نے اگر اسلام قبول کیا ہے خمر کیا ہو جائے گی، اور خمر کے ساقط ہونے کا مطلب یعنی اس پر خمر کی قیمت بھی نہیں ہوگی۔ یہ ایسے ہی ہوگا جیسے کہ مقرض نے اسلام قبول کیا ہو۔ تو مقرض کے اسلام قبول کرنے کی صورت میں جیسے خمر کا سقوط ہو رہا تھا اور اس پر خمر کی قیمت بالکل بھی نہیں لاگو ہو رہی تھی، تو ایسے ہی اس میں امام ابو یوسف سے امام اعظم کی ایک روایت یہ ہے کہ جیسے اسلام مقرض کی صورت میں حکم جو تھا ویسے ہی اسلام مستقرض کی صورت میں بھی حکم یہی ہوگا۔ اور امام محمد اور ظفر اور عافیہ بن زیاد قاضی، یہ تینوں نفوس قدسیہ، ان امام اعظم رحمت اللہ تعالی علیہ سے ان تینوں کی روایت یہ ہے کہ مستقرض نے اگر اسلام کو قبول کیا تو اب مستقرض پر خمر کی قیمت ضروری ہوگی مقرض کے لیے، ان تینوں کی روایت۔ اور یہی امام محمد کا قول بھی ہے، روایت اور ہے اور قول اور ہوتا ہے۔ یہ روایت بھی ہے امام محمد کی امام اعظم سے، اور یہ قول بھی ہے امام محمد رحمہ اللہ کا۔ اب اس روایت کی وجہ کو سمجھنا ہے۔ یہ نفوس ثلاثہ کی جو روایت ہے کہ اگر مستقرض نے اسلام قبول کیا تو اب اس پر خمر کی قیمت ہوگی مقرض کے لیے، اس کی وجہ کیا ہے؟ تو اس روایت کی وجہ یہ ذکر فرمائی ہے کہ تسلیم یعنی سپرد کرنا یہاں ممتنع ہے۔ بھئی مستقرض نے اسلام قبول کر لیا، اب قرضہ لے چکا تھا شراب مقرض سے، تو اب تسلیم ممتنع ہے نا مستقرض کی طرف سے۔ تسلیم کس کی؟ ہاں جو مثل ہے، جو قیمت ہے، اس کی سپردگی کیا ہے یہاں؟ ممتنع ہے۔ تو تسلیم کا امتناع مستقرض کی طرف سے یہ مطلب ایسے معنی کی وجہ سے آیا ہے جو اس کی طرف سے ہے، یعنی مستقرض کی طرف سے۔ یہاں جو امتناع تسلیم ہے یہ من جانب المستقرض ہے بسبب اسلامی ہی، اس کے اسلام کو قبول کرنے کی وجہ سے مستقرض کی طرف سے امتناع تسلیم ثابت ہو رہا ہے۔ تو گویا کہ مستقرض نے شراب کو قرضے میں لے کر کے ایسے ہی ہو گیا کہ اس نے اس مقرض کی شراب کو خود سے ہلاک کر دیا۔ امام محمد کہتے ہیں اس نے شراب کو قرضے میں لیا، اسلام کو قبول کر لیا، اور اسلام قبول کرنے کی وجہ سے جیسے کہ ہلاک کرنے کی صورت میں تسلیم کا امتناع ثابت ہوتا ہے۔ بھئی شراب لے کر کے قرضے میں مثال کے طور پر شراب کو ہلاک کر دیتا، وہ اسلام قبول نہ کرتا، شراب کو ہلاک کر دیا، تو اب ہلاک کرنے کی صورت میں شراب کی واپسی سپردگی بائے کے لیے یہ ممتنع تھی کہ جائز تھی؟ اس استہلاک کی صورت میں بھی کیا تھی؟ امتناع تسلیم، کیونکہ اس نے ہلاک کر دیا خود۔ تو جیسے امتناع تسلیم از خود ہلاک کی صورت میں ثابت ہوتی ہے اور اس پر قیمت خمر پھر دینا لازم اور ضروری تھا مقرض کے لیے،
فقضا فی حالت الاسلام للمقرض، ایسے ہی مقرض کے لیے جب اسلام کو اس نے قبول کر لیا تو اب امتناع تسلیم اس میں ثابت ہوا، من جانب المستقرض ہوا، تو گویا کہ یہ اسلام کو قبول کرنے کی بنیاد پر امتناع تسلیم کا معاملہ یہ از خود اس کی شراب کو ہلاک کرنے کے قبیل سے ہو گیا، اور ہلاک کرنے کی صورت میں قیمت خمر اس پر ضروری ہو جاتی ہے، لہٰذا اس صورت میں بھی اس پر قیمت خمر لوٹانا ضروری ہوگی۔ یہ امام محمد کے قول کی وجہ ہوئی۔ اور مسلم نے جب ذمی کی شراب کو خود سے ہلاک کر دیتا ہے تو دے رہے ہیں اس کی قیمت کا وہ مضمون ہوتا ہے، یعنی قیمت کی شکل میں اس کا ضمان دیا جاتا ہے، اس وجہ سے اس کی وجہ یہ سمجھ میں آئی۔ دیکھیے تینوں کی روایت امام اعظم سے یہ ہے کہ ان علیہ قیمت الخمری، کہ اس پر خمر کی قیمت ہے، اور وہ امام محمد رحمہ اللہ کا قول ہے۔ وجہ هذه الروایہ، اس روایت کی وجہ یہ ہے کہ تسلیم کا امتناع مستقرض سے یہ اس کی طرف سے ایسے کسی معنی کی پیش نظر آیا ہے، اور وہ اسلام کو قبول کرنا ہے۔ فَكَأَنَّهُ اسْتَهْلَكَ عَلَيْهِ خَمْرًا، تو گویا کہ اس نے اس کی شراب کو خود سے ہلاک کر دیا، اور مسلم جب ذمی کی شراب کو ہلاک کر دے تو وہ مضمون بالقیمت ہوتا ہے، اس سے ضمان لیا جاتا ہے قیمت کا۔ بس اتنا ہی رہے۔